اب 10 دلائل یہاں ذکر فرمائے. یہ آیت الکرسی ہے، عجیب آیت بینہ ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کا ورد کیا جاتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. جس دن گھر میں آیت الکرسی پڑھی گئی اس دن کوئی جادوگر آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی اثر نہیں کر سکتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے اور کوئی شے حائل نہیں ہے. تو لہٰذا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. نمبر 3، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، ایک نگہبان فرشتہ رات کو اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے. نمبر 4، ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کو آیت الکرسی اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، ان آیات کو جو پڑھ لیتا ہے، سورۃ المومن کی آیات، سورہ غافر کی آیات کہہ سکتے ہیں، سورہ مومن کی آیات کو، ابتدائی آیات کو پڑھتا ہے، صبح کو اگر پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر، تو شام تک ہر شر اور فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ پاک ہر فتنے اور شر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کثرت سے کیا کرو ہر نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے. اسی طرح سے اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا پڑھنا بھی بہت ہی مفید اور مجرب ہے. 10 جملے ہیں اس آیت میں، اور 10 جملے 10 دلائل ہیں گویا کہ، اور ہر جملہ ایسا ہے کہ جو ماقبل سے مابعد سے جدا ہے. ماقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر جملہ اپنے وجود میں کامل ہے. دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، حی وہ زندہ ہے، ایسا حی ایسا زندہ کہ جس پر کبھی بھی فنا نہیں آئی اور نہ فنا اس پر آئے گی، نہ جس پر کبھی موت آئی اور نہ اس پر موت آئے گی. الحی القیوم، قیوم کا معنی کائنات کا نظام چلانے والا، مدبر. نمبر 2، قیوم کائنات کو قائم کرنے والا، برقرار رکھنے والا. نمبر 3، واجب الوجود، ایسا رب کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس پر فنا اور زوال نہیں. تو اللہ بندگی کے لائق کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیوم ہے. نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیں ایسا چاہیے کہ جب ہم اسے پکاریں تو وہ ہر وقت ہماری پکار کو سن رہا ہو. دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے درباروں پر ہم جب جاتے ہیں تو وہ رات کو آرام کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے. کہا رب وہ ہے لا تأخذہ، اسے نہیں پکڑتی سنۃ اونگ ولا نوم، اور نہیں نیند. اونگ اور نیند دونوں سے وہ پاک ہے. دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اونگ نیند کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اور جب انسان کام کر کے تھک جاتا ہے تو آدمی کو اونگ آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابتدائی اونگ سے بھی پاک ہے، منزہ ہے، اور وہ تھکان سے بھی پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. 3 دلیلیں ہو گئیں. اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی کا ہے. تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کا کیا معنی؟ نمبر 1، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. خلقن یعنی خالق وہی ہے. نمبر 2، ملکن مالک بھی وہی ہے. نمبر 3، متصرف بھی وہی ہے. تو جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں یہ تینوں معنی مراد ہوتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کا. کیا معنی؟ اللہ ان تمام چیزوں کا خالق بھی ہے. نمبر 2، مالک بھی ہے. نمبر 2، متصرف، اپنی مرضی سے جو چاہے نظام چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ایسا نہیں کہ پیدا کر کے مالک کسی اور کو بنا دیا، نہیں، مالک بھی وہ خود ہے. ایسا نہیں ہے کہ مالک وہ ہو انتظام کوئی اور کر رہا ہو، نہیں، انتظام بھی وہ خود کر رہا ہے.
نمبر 5، اللہ ہی بندگی کے لائق ہے. کیوں؟ اس لیے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. عظمت کا یہ حال ہے. من ذا الذی، کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے؟ یشفع، جو شفاعت کرے، عنده، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت. اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ تو وہ تو اتنے قہر اور غضب اور قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی شخص دخیل نہیں ہے. اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا کے انسان لگ کر اسے نہیں بچا سکتے. اگر کسی کو وہ بچانے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا لگ کر اسے جہنم میں یا کوئی بھی ضرر اسے نہیں دے سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ کیوں مستحق ہے عبادت کا؟ اس لیے یعلم ما بین ایدیہم، اس لیے کہ ایسی ہی ذات ہونی چاہیے کہ جو تمام کے تمام زمانوں کو جانتی ہو، اور اللہ ہی ہے وہ. یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے والے حالات بھی پیچھے والے حالات بھی. جو ماضی میں گزرا اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو آنے والا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. تو ایک آدمی جب کسی سے مانگتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کب دیا تھا، کتنا دینا چاہیے، کتنا اس کے حق میں مناسب ہے، کتنا مناسب نہیں ہے. یہ سارا نظام اللہ جانتا ہے. نمبر 7، ولا یحیطون بشیء، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. یہ نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کا علم جتنا اللہ کا علم ہے اس طرح کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ولا یحیطون، لہذا احاطہ نہیں کر سکتے سب کے سب، بشیء من علمہ، اس اللہ کے علم کا، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے. مگر جو اللہ چاہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنا اللہ چاہے وحی کے ذریعے سے کسی کو بتا دے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کو وحی کے ذریعے سے علم دیا. یحیطون احاطہ سے ہے. نمبر 8، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے. وسع، وسعت والی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے. یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کرسی اور عرش، عرش تخت کو کہتے ہیں، اور کرسی جس طرح سے ہمارے یہاں ایک شکل ہے نشست بیٹھنے کی جگہ جسے ہم کرسی کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عرش اور کرسی ثابت تو ہے، لیکن ایسی کرسی نہیں جیسے ہماری کرسی، ایسا تخت نہیں جیسا کہ ہمارا تخت. ہمیں تخت کی، کرسی کی ضرورت پڑتی ہے. تخت ہمارے لیے مکان ہے، جگہ ہے. اللہ پاک مکان سے، زمان سے پاک ہے، جگہ سے اللہ پاک پاک ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں متشابہات میں، کہ اللہ پاک کی کرسی سے جو اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے عرش سے جو اس کی مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بس اتنا کہنا کافی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، نویں دلیل، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اسے، ولا یؤودہ، اسے نہیں تھکاتا، حفظہما، ان دونوں کا حفاظت کرنا. کن دونوں کا؟ آسمانوں اور زمینوں کا تھامنا اور حفاظت کرنا اسے نہیں تھکاتا. وہ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کو خود تھامے ہوئے ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلندیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے. علی اور عظیم دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں. علی علو سے ہے، اور علو کہتے ہیں بلندی کو. مطلب یہ کہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے. مخلوق کی صفات سے کیا؟ مخلوق کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، آرام کی ضرورت، سونے کی، حاجات کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، اسی طرح سے بولنے میں زبان کی، دیکھنے میں آنکھ کی، سننے میں کان کی. اللہ تبارک و تعالی علی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ لوگ پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، العظیم پھر عظمت والا ہے، بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے. پھر ہم کیسے سمجھیں؟ آپ نے کہا کہ وہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں، بولنے میں زبان کا محتاج نہیں، سننے میں کان کا محتاج نہیں، پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج نہیں، زمانے کا محتاج نہیں، مکان کا محتاج نہیں، کسی بھی شے کا محتاج نہیں. تو پھر بتائیں کیسا ہے؟ العظیم، وہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ تم اس کی سمجھ سے قاصر ہو، تم اسے نہیں سمجھ سکتے.
تو یہ 10ویں دلیل ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یہ 10 دلائل ذکر فرمائے. پیچھے بھی 10 دلائل تھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کے اندر بھی دوسرے سپارے میں، اور یہاں پر بھی 10 دلائل ذکر فرمائے. گویا کہ آیت الکرسی میں 10 دلائل ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور معبود ہونے کے. اور یہ وہ واحد آیت بینہ ہے جس میں 22 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اشارے سے، کنایے سے، صراحت سے. سمجھے؟